السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب و پیدائش۔ ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سارق بن راو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارکشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلا لکھا ہے، جبکہ کلبی کے مطابق ان کی ماں کا نام بونا بنت کربتا بن کرسی تھا۔ اس کا تعلق بنی ارکشد بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھا، جبکہ ایک اور سند سے حضرت اکرمہ سے ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو ضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھی۔ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے تھے اور میزبانی کرنے میں آپ بہت مشہور تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ضیفان مشہور ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب طارق کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل تاریخ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام منجلے بھائی تھے اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ابن عساکر کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اور ان کے بھائی ناہور نے ملکہ بنت ہاران سے یعنی اپنی چچا زاد بہن سے شادی کی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ بانجھ تھی۔ مورخین کے مطابق طارق اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کر چلے اور ان کو بابل کی سرزمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام حران میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس زمانے میں کلدانی جزیرہ اور شام کی سرزمین میں آباد تھے۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے لوگ بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا گیا تھا۔ وہاں عیدین مناتے اور قربانیاں بھی ان کے پاس کرتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ جس طرح قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کا اہل و حقدار بھی تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا، اور وہی آپ کی خیر خواہی
اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ نے جواب میں کہا کہ تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکہ کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنی دعاؤں میں اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرتے رہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہی میں ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک سورۃ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ جب ایک رات اندھیرا خوب پھیل گیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور زیادہ روشن ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے،
کیونکہ وہ تو مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا۔ وہ اللہ کے پیدا کرتے ہیں اور کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، اور اس جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کی ذات کو زوال نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واعظ و نصیحت اہل حران کے لیے ہے، کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ باقی رہے بابل کے رہنے والے لوگ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ابراہیم نے کہا کہ یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ چنانچہ سورہ شورى میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے۔ ان کے آگے بہت سے قسم قسم کے کھانے ان کے تقرب کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کہ کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ چنانچہ فرمایا ہے ان تمام کے ٹکڑے کر دیے مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جس ہتھوڑے سے دوسرے بتوں کو توڑا تھا وہ ہتھوڑا اس بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک کھلی دلیل تھی، اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب تواضع کی گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا،
اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا، مگر اس قوم نے اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مطابق ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ چنانچہ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا، جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ بتوں کے تمام پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے کہ اے ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، پس اس سے پوچھو اگر یہ کلام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہی ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ چنانچہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے، برائی کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے، یعنی اے ابراہیم تجھے خود معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، پھر تو ہمیں ان سے سوال کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ تمہارے لیے تف ہے اور ان معبودوں کے لیے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکو؟ چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشتے ہو اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب وہ بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے کہ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، اور ان کے عقیدہ کے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ چنانچہ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے ایندھن اور لکڑیاں جمع کرنے لگے، اور ایک مدت تک وہ یہی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی
تو اپنی شفا کے لیے یہ نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لاؤں گی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے۔ اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں بٹھا دیا اور اس کو بنانے والا ہیزن نامی ایک شخص تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اے جہانوں کے رب، تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، بادشاہی تیرے لیے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجیک کی پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ آیا اور کہنے لگ گیا کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ چنانچہ کعب آبار فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں نے آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف رسیاں ہی جلائیں۔ چنانچہ ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی۔ منہال بن عمر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے، اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری تو خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا، مگر خود وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا، اور یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی، اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ چنانچہ ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے، مگر چھپکلی اس میں پھونکے مارتی رہی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔